چاہیے۔ سونے سے پہلے دن بھر کے کاموں کا محاسبہ کر لیا کریں۔ کیا سونے سے پہلے دن بھر کے کاموں کا محاسبہ کر لیا کریں، اچھے کاموں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے توفیق دیا ہے تب اچھے کام ہوئے ہیں، اور اگر نافرمانی اور گناہ ہو گئے ہوں تو فوراً توبہ کر لیں۔ دنیا کی زندگی خواہ کتنی ہی طویل ہو جائے، لمبی ہو جائے، بہرحال ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر ضروری ہے۔ ہر لحظہ عمر گھٹ رہی ہے، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سیکنڈ عمر گھٹ رہی ہے، اس لیے عمر عزیز کو غنیمت سمجھا جائے اور اپنے اوقات کی نگرانی کی جائے۔ زندگی بیکار اور فضول کاموں میں ضائع نہ کی جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت انتظار کر رہی ہے، لہٰذا آخرت کی تیاری کے لیے اب مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ آخرت کے کاموں میں لگ جانا چاہیے۔ محاسبے پہ یاد آئی، حضرت بتایا کرتے تھے ولی بننے کا نسخہ۔ مدینہ پاک میں حضرت نے بیان کیا تو وہاں بہت پسند کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آدمی اللہ تبارک و تعالی سے دن کے شروع میں معاہدہ کر لے، معاملہ طے کر لے، یا اللہ آج کا دن آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا۔ ایگریمنٹ کر لے صبح سے، آج کا دن آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، اور یہ معاہدہ تو کر لیا، لیکن اس کے ساتھ حضرت کہتے ہیں ہر کام میں اللہ سے دعا کر لی جائے۔ ابھی یاد ہے نا کہ اللہ میں نے یہ آپ سے معاہدہ ایک نیت کیا ہے، میں کیا، میری نیت کیا، عذر تقصیرات ماں، چندہ کی تقصیرات ماں، جیسے ہماری گناہ ہمارے گناہ ویسی ہماری توبہ۔ تو یا اللہ آپ مدد کر دیجئے، یا اللہ آپ مدد کر دیجئے، سنبھال لیجئے، سہارا دے دیجئے۔ معاملہ کر لیا، معاہدہ کر لیا، پھر دن بھر اس کا خیال رکھا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ جب کسی چیز کا خیال مستحضر ہوتا ہے، دماغ میں حاضر ہوتی ہے وہ بات، تو آدمی کو عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ پتہ ہے اگلے سگنل پہ ٹریفک پولیس والے ہوں گے، تو اس دور میں جو ماسک کا سختی کا دور تھا، فوراً ہاتھ جیب میں جاتا تھا کچھ جو ہے۔ ابھی رات میں جا رہا تھا تو جو کار چلانے والے تھے وہ اولا چلاتے، ان کو تجربہ ہے کہاں کہاں چھپ کے کھڑے رہتے ہیں، تو سگنل سے پہلے ہی وہ سیٹ بیلٹ جلدی سے پھٹ سے لگا لیں، پھر جیسے ہی وہ کراس ہو تو نکال دیں۔ تو خیال کا پہلا کام کیا کرنا ہے؟ معاہدہ، اللہ سے معاملہ کر لیں۔ دوسرا اس معاملے کو دھیان میں رکھنا ہے، مراقبہ، اپنی نگرانی کریں۔ کیا کریں بھائی عزیر صاحب؟ یہ آگے آ جائیں، آپ کے چہرے انور کو دھوپ چوم رہی، آپ یہاں آ جائیں آگے، ہاں اب آنکھ کھلی رہے گی، دیکھیں۔ تو دوسرا کام مراقبہ، اس چیز کو خیال رکھے کہ میں نے ایک اللہ سے معاملہ کیا ہے، کہیں چوک نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے۔ مراقبہ، نگرانی، اپنے اوپر واچفل آئی رکھے کہ یہ معاملہ ہے، تھوڑا بھی کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور پھر سونے سے پہلے محاسبہ کر لے، یہی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک سے روز کا معاملہ کلیئر کرتا چلے، روز کی فائل اپنی کریکشن ہو جائے۔ جو غلطی اللہ پاک سے توبہ کر لیے تو معاملہ کیا ہو گیا بھائی؟ صاف ہو گیا انشاءاللہ۔ تو یہ ولی بننے کا نسخہ ہے۔ اللہ ہم سب کو غلطی کوتاہی ہوگی، اللہ توبہ کرنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیت ہونے والی مستورات، اس کا خیال رکھیں۔
بیعت ہونے والی مستورات دینی ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اپنی دینی اور ایمانی زندگی کی فکر کے ساتھ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، شوہر کی خدمت، ان کی فرما برداری کے ساتھ گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کی عادت ڈالیں۔ حکیم الامت حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور کا مطالعہ کریں، مطالعہ ضرور کیا کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ کتابیں جو ہیں فضائل اعمال تو دنیا کی بے شمار زبانوں میں ہیں، بہشتی زیور بھی کم زبانوں میں نہیں ہے ماشاءاللہ، تو کسی کے ہاں اگر انگلش پڑھی خاتون ہے تو بھی دیا جا سکتا ہے انگریزی میں، فضائل اعمال بھی اور بہشتی زیور بھی۔ صبح و شام اور مختلف اوقات کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ صبح و شام اور مختلف اوقات، بھائی صدیق صاحب، اور تعاون کی ضرورت ہو ساتھیوں کی تو لے لیں، ایک ہی یہ صاحب اتنی محنت سے لا رہے ہیں نیچے سے اکیلے۔ صبح و شام اور مختلف اوقات کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان پاک سے متعلق حدیث پاک کا یہ بھی جملہ ہے، من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار۔ بیچارے اپنے ایک ساتھی مشقت سے کتاب لادے چلے آ رہے ہیں نیچے سے، ایسے ہی اپنے گھر والوں پہ بھی کام ہلکا کر دیں اور جو ضروری کام ہے اس میں لگائیں۔ شادی بیاہ کی رسم و رواج سے خاص طور پہ بچتی رہیں۔ کس سے بھائی؟ شادی کس سے؟ رسم و رواج سے خاص طور سے بچتی رہیں اور شرعی پردے کے مسائل معلوم کر کے عمل کی کوشش کریں۔ شادی بیاہ کا معاملہ جو ہے وہ صرف نہ مردوں سے ہی طے ہوتا ہے نہ عورتوں سے، یہ تو ایسا ہے کہ اس کی کھچڑی گھر بھر والے رشتہ دار سب مل کے تیار کرتے ہیں، اور اس میں چاہتے خود ہیں منمانی کرنا، الزام دوسرے کے سر ڈالتے ہیں، وہ نہیں مان رہے ہیں، اور اس کا اتنا بدترین وبال امت پہ آیا ہے کہ امت کی کتنی بیٹیوں نے زہر کی گولیاں کھا کر جان دے دی ہیں کہ آئے دن لوگ آتے ہیں ہمارے گھر پہ، اعلان اور اطلاع ہوتی ہے تیار ہو جاؤ، اور ناشتے کا سامان منگایا جاتا ہے، کولڈ ڈرنک ہے، نمکین ہے، بسکٹ ہے، سموسے ہیں، اور وہ آتے ہیں کھا پی کے، ان کے آنے سے پہلے اماں ابا کی سانسیں پھول جاتی ہیں کیا ہوگا، اور آنے کے بعد ہمیں چلایا جاتا ہے، اٹھا کے بٹھا کے دیکھا جاتا ہے، اور جانے کے بعد پھر وہی ابا کی بھوک مر جاتی ہے اور اماں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ابا آج بھی وہی ہے، نہ جانے کیوں پکاتی روٹی میں تھی اور ابا کی روٹیاں ہی کم ہوتی جا رہی ہیں، کون سا غم، کیا تکلیف، ابا نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اور جب وہ پوچھتی ابا کیا بات ہے، بولے نا کیا تکلیف ہے، کاروبار؟ نہیں سب ٹھیک ہے بیٹا، تو ایسے ہی ٹینشن لیتی ہے۔ تو وہ تو بار بار پوچھتی ہے آخر اماں ابا کا کھلکھلانا کیوں بند ہو گیا، ہنسنا کیوں جو ہے بند ہو گیا، چہرہ کیوں مرجھا گیا؟ تو اسے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن کبھی رات کے کئی پہر بیتنے کے بعد اسے ماں باپ کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں، نیند ٹوٹتی ہے، قریب کان لگاتی ہے، تو پھر وہ سرگوشی کہ کیا کریں، لوگوں کا آتے ہیں اور بیٹی کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی بیاہ کے نہیں لے جاتا۔ آخر ہماری یہ بیٹی ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، ہماری گود کا پھول ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں، لیکن ان لوگوں نے ہمارے لیے مصیبت بنا دیا۔ پھر یہ کیفیات ہر بیٹی بہن سے نہیں برداشت ہوتی، پھر وہ زہر کی گولیاں کھاتی ہیں، گلے میں پھندے ڈالتی ہیں، یا پھر وہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی آن لائن دوسرے ذرائع سے ٹکراتا ہے اور بڑے وعدے کرتا ہے، کچھ نہ لینے اور مانگنے کے، زندگی بھر ساتھ بتانے کے، زندگی بھر، تو پھر اس کا مذہب دھرم کچھ نہ دیکھتے ہوئے وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور ہم پھر چوک چوک جلسے کرتے ہیں۔
پھر ہم لوگ چوک چوک جلسے کرتے ہیں، جو کرنا تھا وہ نہیں کیا ہم نے کہ اس جہیز کی لعنت کو مٹا دیتے۔ اچھے اچھے علماء کرام کو دیکھیں، ابھی لاک ڈاؤن کے دور میں ہمیں سسرال رہنا پڑا 3-4 مہینے، مستقل اس پہ بات کی تو الحمدللہ ایک آدھ عالم، وہی عالم جو میرے سامنے اپنے بھائی کا جہیز آنے پہ تالی بجا رہے تھے، فلاں کا سامان آ گیا، فلاں کا سامان آ گیا، مستقل بات ہوتی رہی، اللہ نے نفع دیا، اللہ نے آپ کے پیچھے اللہ پاک نے نفع دیا، تو پھر انہوں نے اپنی شادی سیدھی سادی کیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ماحول حضرت کہتے ہیں بنانے سے بنتا ہے، ہم اور آپ گھر میں نہ اس پہ چرچا کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا، جب باتیں سنتے ہیں بوڑھے بڑے بھی، انہیں احساس ہوتا ہے جوانی میں نے غلطی کیا تھا، تو پھر وہ اپنی بوڑھی بیوی سے بھی جا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، خوش بخت و نیک بخت، مجھے معاف کرنا، میں نے تیرے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، میں نے مطالبات کیے تھے، آج وہی اپنے کرتوت کی سزا پا رہا ہوں کہ میری بیٹیاں خوش نہیں ہیں۔ ہاں، تو یہ جو ہے یہ اچھے کام نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کی لاڈلی بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا، حدیث قدسی میں ہے کہ آدمی، حدیث پاک میں کہ آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا، مختلف مراحل کے بیان کرنے کے بعد تو پھر فرشتہ پوچھتا ہے، اے رب نطفہ، اے رب علقہ، اے رب مضغہ، کیا کروں یا اللہ، پانی ہے ماں کے پیٹ میں، خون بنا دے، خون بن گیا، گوشت بنا، گوشت بن گیا، گوشت میں ہڈیاں بنا، ہڈیوں پہ رگیں چڑھا، رگوں میں خون دوڑا، پھر خاموش دل کو دھڑکا، بے نور آنکھوں کو چمکا، ایک ایک بات اللہ سے پوچھتا ہے، اس کی پلکیں، بھویں، چہرہ، خد و خال کیسا بناؤں، ذکر ام انسا، لڑکا یا لڑکی بناؤں، شقی ام سعید، خوشبخت یا نیک بخت بناؤں، پھر پوچھتا ہے فمر رزق فمل اجل، اس کی عمر بھر کی روزی کتنی ہوگی اور اس کی سانسیں کتنی گن دوں، پوری زندگی کتنی ہوگی، جیسے ٹائمر لگاتے نا ہم لوگ، تو لائف کا ٹائمر وہیں سٹارٹ ہو جاتا ہے، فمل اجل، پوری زندگی اس کا دل کتنے بار دھڑکے گا، آنکھیں کتنی بار جھپکے گا، اور ہاتھ کی حرکت، پیروں کی چاپ اور چھاپ، ہر چیز ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے، پھر بھی یقین نہیں، فمر رزق، دانے کتنے کھائے گا، کمائے گا، تو اپنی حلال مقدر روزی کو حرام کیوں کیا جائے؟ تھوڑا سا ہمت دکھا کر، کوشش دکھا کر، حکمت سے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لیکن حکمت سے، محبت سے، احترام سے، گھر والوں کا مزاج بنا کے، اللہ کا بڑا کرم احسان، حضرت والی صاحب کے قربانی اور محنت کے صدقے میں، جہاں حضرت والی صاحب نے اپنے نکاح مسنون کیے، سادہ کیے، ہم صرف 4 بھائی، عطا اللہ بھائی کا بھی نکاح بالکل سیدھا سادہ، بھابھی محلے کی، گاؤں وطن، تو نکاح کے بعد رخصتی کی شام، بھابھی کی واقع والد مرحوم سے ابا نے پوچھا، جو مرکز نظام الدین کے بڑے نیک نام لوگوں میں تھے، بڑی قربانیاں ان کی، ابا نے پوچھا آپ کی بیٹی چلتی ہے یا نہیں چلتی؟ تو وہ گھبرا گئے، شاید کوئی شکایت تو نہیں آ گئی، پیر میں کوئی دقت آ گئی؟ ارے نہیں حافظ جی، وہ تو گاؤں ہے، حافظ جی گاؤں میں مولانا صاحب حضرت نے حافظ جی بولتے ہیں پرانے لوگ، جیسے ممبئی کے بچے اپنے استاد کو جناب جی بولتے ہیں، ابا سے پڑھی جو بچے جوان، نانا نانی، دادا دادی ہو گئے، وہ گھر آتے ہیں تو جناب جی بولتے ہیں، جناب جی سے ملنے آئے، بولے حافظ جی وہ تو دوڑتی بھاگتی ہے، تو ابا نے کہا پیدل ہمارے گھر بھیج دینا ہے، پیدل بھیج دینا ہمارے گھر، ابھی کیا تکلف کی ہے، محلہ سامنے گھر دکھ رہا ہے، اس کے لیے کار آئے، تو دلہن پیدل بھی آ گئی الحمدللہ، کیا دلہن نہیں رہی؟ ارے بولے نا بھائی، دلہن ہی تو رہی۔ پھر ہمارے مفتی حبیب صاحب بڑے بھائی جو دوسرے نمبر کے، ان کے نکاح کا موقع آیا، میں، مفتی سعید صاحب، مفتی حبیب صاحب، تینوں حضرت اقدس مرشد امت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں تھے، ابا نے اطلاع بھیجا، گاؤں گئے تھے ابا،
اور اماں تھی ممبئی. ہم 3 بھائی مدرسے میں صرف مفتی صاحب کو بلا لیا گاؤں مدرسے. ہم 2 بھائی بھی تو بھائی تھے ساتھ, صرف بھائی کو بلا لیا. گاؤں کی دوسری بھابھی بھی ہماری ہیں, نکاح ہو گیا. پھر اماں کو اطلاع کیا تمہارے بیٹے کا نکاح ہو گیا. بھائی نہیں ہوا نکاح, ارے بولے نا, اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن, کس کا جملہ ہے, کس کی مبارک زبان سے ادا ہوا ہے؟ سید الانبیاء والمرسلین, امام العلماء والمفتیین, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا جملہ ہے. تو اس پہ یقین نہیں ہے کہ جتنی سادگی ہم لا سکتے ہیں اور مطلوب ہے اس میں, اتنی سادگی پیدا کی جائے اور لائی جائے. نیت کریں کہ جو کوتاہی ہوئی توبہ کریں گے. یعنی آپ سے دوسرے نکاح کی تشکیل نہیں کی جا رہی. نہیں, بہت سے لوگ بڑی ایک دم رونق سی آگے انشاءاللہ ایک دم آئیں. کلیم بھائی خیریت تو ہے؟ عافیت سے گھر لوٹنا ہے کہ نہیں؟ مولانا کلیم الدین صاحب حیدرآباد, ان کی قربانی ہے. ہر مہینے علماء کی مجلس میں پابندی سے آتے تھے, اور اس کے بعد 5 سالہ حضرت استاذ گرامی اقدس مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کے فاصلاتی مدرسہ کورس میں عبداللہ ابن مسعود میں عالم بھی بن گئے یہ چلتے پھرتے ماشاءاللہ. تو بھائی یہ نیت کریں کہ اللہ نے بیٹے دیے ہیں, بیٹیاں لوگ بیٹیوں میں بڑا چاہتے ہیں سادہ ہو جائے, اور بیٹوں میں تو چاہتے ہیں لپیٹ کے قبضہ کر کے رکھ دیں, لوٹ کے رکھ دیں, نچوڑ کے سامنے والے کو رکھ دے. بہانے بہانے سے ٹارچر کرتے ہیں. کبھی اس سے فون کرا دیا, ارے بھائی خیریت تو ہے, بات پکی ہو گئی تھی, ہاں ہاں. لڑکی والا کہتا فون دوسرے سے جا رہا ہے, اسٹائل میں مانگتے ہیں لٹیرے بھی ہاں. فون جا رہا ہے لڑکی باپ کے پاس, خیریت تو ہے, رشتہ طے کیا ختم ہو گیا؟ نہیں سب ٹھیک تو ہے, مجھے ایسا لگا ایسی بات ہو رہی تھی, کیا کچھ لین دین میں کوئی؟ نہیں سب ٹھیک ہے, ذرا دیکھ لینا, ذرا یعنی لسٹ میں ذرا دیکھ لینا. اللہ معاف کرے. یہ جو امت کے ساتھ حالات ہیں, اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, نکاح مشکل ہو گیا, زنا آسان ہو گیا. ہاں زنا آسان ہو گیا. تو ہم سب طے کریں انشاءاللہ کہ اپنے بیٹے بیٹی جو بھی ہوں اللہ سے مانگیں گے اللہ توفیق دے, اور ایسا رشتہ دے کہ جہاں ہمارے لیے سنت کے مطابق نکاح آسان ہو. صرف بیٹی کا ہی نہیں, بیٹے کا بھی کریں گے. بیٹا بیٹی ہو گیا تو اب کیا ہے, پوتے پوتیاں اللہ نے دیا, ذہن بنائے, نواسے نواسیاں, ماحول تو بنائیں انشاءاللہ. چراغوں سے چراغ جلیں گے. ہم اپنے بس کا جو کام ہے وہ تو کر چل, اپنے بس کا جو کام ہے وہ کر چلیں انشاءاللہ. جو حضرت والی صاحب نے بلا لیا, اور مفتی حبیب صاحب دوسرے بھائی کا نکاح ہو گیا الحمدللہ, اور وقت پہ جو ہے رخصتی بھی ہو گئی. اللہ کا احسان ہے, کرم ہے. تو ماحول بنانے سے بنتا ہے, ماحول ہم لوگ بھی انشاءاللہ بنائیں گے ماحول. جی ہاں, بات یاد آ گئی کہ بیٹیوں میں فکر ہوتی, بیٹوں پہ نہیں. ایک صاحب نے فون کیا, سہروزہ سیمینار ہو رہا تھا حج ہاؤس ممبئی میں, فائنانس پہ, اسلامی معاشیات پہ. نظامت میری تھی, میں لوکل ٹرین سے جا رہا تھا. ایک صاحب نے بڑی کڑھن سے, درد سے, فکر سے میراث کے مسائل معلوم کرنے شروع. کس کے؟ میراث جانتے ہیں نا, جائیداد, وراثت. تو اللہ نے پتہ نہیں کیوں دل میں ڈالا, حضرت کی دعا اور صحبت کا جو ہے فیض ہے. میں نے کہا آپ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں آپ کون ہیں مرنے والے کے؟ تو میں تو داماد ہوں. ہے, میں کہا چائے سے زیادہ کیلی گرم دکھائی دے رہی. اب داماد ہیں, آپ کے ابا حضور حیات ہیں یا انتقال فرما گئے؟ بولے نہیں وہ تو انتقال فرما گئے. میں نے بہنیں تو آپ کی بھی ہوں گی. جی بالکل. وہ مسئلہ کیا پوچھ رہے تھے؟ بہنوں کی میراث میں حق ہے نہیں ہے, ایسا ہے. میں نے کہا تو آپ نے بہنوں کو دیا یا نہیں دیا, پہلے وہ مسئلہ پوچھ لے. بیوی کا بیوی اور اس کے بھائیوں کو نمٹنے دیں, بھائی بہن کا مسئلہ. تو بھائی نفس کا جو چور ہے نا, حضرت کا جو جملہ ہے سیدھا سادہ, اللہ پاک سے معاملہ راست بازی کا, سچائی کا. اللہ کے یہاں چال بازی نہ چلتی ہے, نہ چلے گی میں سے کسی کی نہیں.
ہم میں سے کسی کی نہیں۔ اور تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، توبہ کرتے رہیں، محاسبہ، مراقبہ، معاہدہ سب کر کے، اور خصوصاً بات جو آئی تھی کس کی؟ شادی بیاہ کی۔ تو یہ شادی بیاہ صرف نہ مردوں کے مشورے سے ہوتی ہے نہ عورتوں کے مشورے سے، تو پورا حکمت سے، نرمی سے، محبت سے، اور اب جم کر کتنے علماء ایسے ہوئے کہ لوگ منہ پھلا لیں گے، نہیں آئیں گے۔ ارے بھائی بیوی اپنی نہ آئے نہ صحیح، ان سے کیا لینا دینا ہے؟ ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہوتے رہیں۔ انہوں نے جو ہے اپنے موقف پہ سختی سے عمل کیا۔ ایک دن انہوں نے ہی خوبیوں کے بولنے، کتنا اچھا جوان ہے، ایسا ہی جوان سب کو ملے تو کتنے آسانی سے بیٹیاں رخصت ہو جائیں ہیں۔ آج نہیں بہانے سے کھانے پینے کا، حضرت سناتے ہیں نا کہ ایک بچے کے والد کا انتقال ہوا تو ہوتا ہے نا تیجا، اس کے بعد 10واں، پھر 40واں۔ تو 10ویں یا 40ویں پہ پورا جب خاندان جٹا ہے، دسترخوان لگ گیا، ہاتھ دھل کے بیٹھ گئے، بس لپکنے ہی والے تھے کہ جوان نے کہا ذرا رکیے گا تھوڑا سا، ایک بات میری سن لیجئے گا۔ آپ سب کو پتہ ہے میرے ابا بہت بیمار تھے اور ایک مدت تک بیمار رہے اور ہسپتال میں علاج کے لیے داخل رہے، اور اتنی مدت میرے کاندھوں پہ ان کے سارے قرضے اور صرفے کا بوجھ آیا، میں قرضوں تلے دب گیا ہوں۔ آپ میں سے کسی نے خیریت نہیں پوچھا، سہارا نہیں دیا، اور پھر میرے عزیزوں آج 40واں ہے، اس کھانے پکوانے کے کو بھی میں نے قرضے کے ذریعے یہ نظم کیا ہے، اور آپ سب ہاتھ دھو کے آئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ وہ غیرت مند آدمی ہاتھ بڑھائے گا؟ ہاں، کون ہاتھ بڑھائے گا؟ تو پھر اس کے بعد حضرت نے بار بار سنایا کہ سب نے مشورہ کیا، واقعی ہمیں جب جمع ہونا چاہیے، تسلی دینا چاہیے، حوصلہ بڑھانا چاہیے، تب تو ہم نہیں آئے۔ اب کھانے کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں سب، تو ان سب نے طے کیا اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو رسموں میں انسانیت کا نفع نہیں ہے، نقصان ہے، کیونکہ وہ آقائے دو عالم جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی رحمت بھری شفیقانہ اداؤں کے خلاف ہے، تو اس میں زحمت ہی زحمت ہے۔ اللہ ہم سب کو رحمت والی اداؤں کو اختیار، تو یہ شادی بیاہ کوشش کریں، آپس میں اس کا مذاکرہ کریں، اللہ آسان کر دیں گے۔ شادی بیاہ کے رسم و رواج سے خاص طور سے بچتی رہیں، اور شرعی پردے کے مسائل معلوم کر کے عمل کی کوشش کریں۔ گھر کے کام کرتے ہوئے خالی اوقات میں اپنی صحت و قوت کی رعایت کرتے ہوئے درود شریف، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتی رہیں۔ خالی اوقات ہی کیوں، حضرت تو مائیں بہنوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے جھاڑو دیں اور زبان پہ اللہ کا نام، اور حضرت کہتے ہیں ہاتھ سے کام اور زبان پر اللہ کا، یعنی بہن جھاڑو دے اور درود پاک پڑھے۔ روٹی بنانے کے لیے، آٹا گوندھنے کے لیے پانی ڈالے تو زبان سے درود پاک پڑھے۔ کپڑا دھونے، بچوں کو پہنانے کی تیاری کرے، کتنا آسان ہے، ہمیں اور آپ کو ماحول بنانا چاہیے۔ کامل ایمان پر خاتمے کی دعا کا اہتمام کرتی رہیں۔ درود شریف اور قل هو اللہ شریف پڑھ کر اپنے آباء و اجداد، اساتذہ و مشائخ اور تمام مسلمانوں کو ایصال ثواب کرتی رہیں۔ ہم سب نے مل کے پڑھا تھا نا قل هو اللہ 3 بار، کتنا وقت لگا تھا؟ 30 سیکنڈ 25، تو کس نے شروع کر دیا وہ؟ ماشاءاللہ معدل الحمدللہ، نہیں کل والا نہیں کہ کل شروع کیا تھا، آج بھی کس نے کیا ہے؟ الحمدللہ۔ ہاں، آپ آج تھوڑا اوپر اٹھائیں انگلی، ماشاءاللہ۔ ابحق اللہ سنک۔ تو الحمدللہ، یاد اور بھی احباب شروع کر دیں۔ میں نے کہا دوستوں سے جب یہ خیر کا حضرت کی بار بار کی تعلیمات و تنبیہات سے جب مذاکرہ کیا گیا تو بہت سے احباب نے کہا ہم نے شروع کیا، پھر 1-2 دن 4 دن بعد بھول گئے، تو ان سے یہی کہا گیا اب ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہ کر لیں کہ انشاءاللہ صبح کا ناشتہ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک اپنے مرحوم و موجود رشتہ دار اور پوری امت کو ثواب کا ناشتہ، گفٹ و تحفہ نہ پہنچا دیں۔ جیسے حضرت کا جب سے یہاں اعتکاف ہوتا ہے
مفتی صاحب کی والدہ شربت کا 3 قسم کے شربت کا تحفہ بھیجتی ہیں، یہ بھی ایک محبت اور اکرام ہے۔ ہاں ورنہ اس سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے احباب بھی ہیں۔ تو ایسے ہی ہم اور آپ طے کریں کہ صبح اپنی جسمانی غذا لینے سے پہلے، اور میں نے تو ساتھیوں سے کہا جتنی دیر میں ہاتھ دھلیں گے نا 30 سیکنڈ تو ہاتھ دھلنے میں، آستین چڑھانے میں لگ جاتا ہے، نہیں تیار ہونے میں کہ اب بیٹھیں گے چائے اور ناشتہ کرنے، اتنے میں 1 آدھ منٹ لگ جاتا ہوگا کلیم بھائی، تو اتنے میں 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کے کہ آسان، تو انہوں نے کہا نہیں اب الحمدللہ طے کر لیے نا تو الحمدللہ یاد رہتا ہے۔ کہا کسی وجہ سے ہو سکتا ہے نماز آگے پیچھے ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں، کسی وجہ سے نیند نہیں کھلی، لیکن یہ کام نہ چھوڑیں انشاءاللہ، ہم سب کریں گے یہاں بھی اور آئندہ بھی ایصال ثواب کا خاص اہتمام۔ کسی قسم کے ناول اور افسانے کی کتابیں بچوں کو ہرگز نہ پڑھنے دیں اور نہ گھر میں لانے دیں۔ اپنی اور شوہر کی ملکیت کی چیزوں کو صاف اور واضح طریقے سے معلوم کر لیں، اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی اور معاملات کی صفائی اور ترکے کی تقسیم میں آسانی ہوتی ہے، اور اپنے ذمے کسی کا حق باقی نہیں رہتا۔ اپنے ذمے کسی کا، حضرت سناتے نا کہ ایک اللہ والے کا انتقال ہوا، خواب میں دکھایا گیا کہ کیا حال ہے، بولے پکڑا گیا ہوں، ابھی معاملہ مشکل میں پھنسا ہے۔ کیوں؟ پڑوسی سے سوئی لایا تھا اور واپس کرنا بھول گیا۔ جاگے گھر گئے اور بتایا گھر والوں کو وہ سوئی آئی تھی، جی آئی تھی، وہ پڑوسی کی لوٹا دیجئے، ہم لوگ مطمئن رہتے ہیں۔ کس کا لیا کس کا دیا، بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی آیت معاملات کی آیت 3 پارے میں اذا تدایا، اللہ خود کتنی محبت سے سکھا رہے ہیں۔ اللہ کو ہماری دنیا کے 1 روپے کا بھی نقصان برداشت نہیں، اتنے کریم رب ہیں کہ ارے لین دین کے معاملات کو لکھ لو، گواہ بنا لو، اور گواہ ایسے تیسے نہ لاؤ جو پلٹی مار دیں۔ ہم بولے پلٹ جاتے ہیں نا، گواہ بھی ایسے۔ ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا امان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت اقدس مرشد امت حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے، کہ وہ کورٹ کے باہر گواہ مل جاتے ہیں، تو نام جو تھا وہ لے گیا کہ راجہ کی گواہی دینی ہے راجہ کے بارے میں۔ تو جج نے پوچھا کیا تھا، کتنا بڑا تھا راجہ؟ تو اس نے کہا صاحب اتنا بڑا تھا۔ تو بولے کس نسل کا مرغہ تھا اتنا بڑا؟ اتنا بڑا مرغہ؟ تو پھر وہ کہتا تھا نیچے والا ہاتھ آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ نیچے والا ہاتھ، پھر نیچے والا ہاتھ صاحب آپ دیکھ ہی نہیں پائے۔ تو گواہ بھی ایسے طاقت دیکھ کے، لالچ دیکھ کے، دیندار بھی اچھے خاصے لوگ جو ہے دیانت دار ہوں، امانت دار ہوں، جرأت و ہمت والے ہوں، کبھی بلایا جائے تو مکریں نہ، آنے سے انکار نہ کریں۔ تو ایسے گواہ تو بڑے بڑے نقصانات ہوئے ہیں اپنے مسلمان تاجروں کے، خرچ کرنے والے نیک دیندار دعوت کے ذمہ دار حضرات کے نہیں لکھا تھا، اور زندگی کا کب اینڈ اور خاتمہ آنے والا نہیں پتہ۔ اپنے دہلی میں رہتے تھے جانکار، سلام دعا تھی، اور ان کا مرکز حضرت نظام الدین میں برابر افطار، رمضان میں افطار کا نظم کرنے والا خاندان، قربانی والے ان کے والد۔ اٹیک آیا، وقت مقرر تھا، انتقال ہو گیا، بڑا لمبا چوڑا کاروبار تھا، لیکن 1 روپیہ بھی سامنے والی تھوڑی ایسے ہیں جو لوٹا دیں گے، ہم ہی جیسے تو ہیں خیانت والے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ 1 روپیہ نہیں، پتہ ہی نہیں تھا کس کو کیا دیا، کس سے لینا ہے۔ تو بہت سے ایسے معاملات ہوئے، ایک نہیں بہت سے، لکھ لیں، گواہ بنا لیں، بتا دیں۔ عجیب بات ہے کہ جس قوم کو اللہ نے قرآن کی سب سے بڑی آیت میں اس کی تعلیم دیا وہ عمل نہیں کرتی، اور بنیوں نے کیا حضرت کہتے ہیں نا بہی کھاتا لکھے رہتے ہیں، وہ بنیوں کا بہی کھاتا، ایک ایک چیز ابا کی بھی نہیں چھوڑتے ہوں، ہاں ابا کی بھی نہیں چھوڑتے انہوں نے اپنا معاملات۔ تو ہمیں اور آپ کو معاملات صاف ستھرے رکھنے چاہیے۔ یہ جو آئی کی ترکہ اور گھر کی ملکیت کیا ہو، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ واضح ہو، یہ باپ کے۔ اور کیا ہوتا ہے اتنی لڑا، حضرت مفتی اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا مستقل خطاب ہے، اس پہ مضمون بھی ہے کہ باپ اور بیٹے کی جائیداد بالکل علیحدہ اور کلیئر ہونی چاہیے۔ ہوتی کیا، ایک بیٹا بڑا ہے
شروع سے بیچارہ اپنے ابا کے ساتھ تجارت میں لگ گیا، شروع سے چھوٹے بھائی پڑھ رہے تھے اور وہ بھائی کما رہا تھا، محنت کر رہا تھا۔ اب اس نے اپنی زندگی کے 10-15 سال جو قربانی سے کھپائے ہیں، اب ابا کے بعد وہ ساری جائیداد میں جتنا چھوٹوں کو ملتا ہے اتنا اسے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت بہت بیان میں کہتے تھے، ارے طے تو اچھے اچھے دیندار مشہور حضرات سے، ارے کچھ طے تو کریں، آپ کا بیٹا آپ کا اجیر ہے یا شریک ہے، آپ کا پارٹنر ہے یا ملازم ہے، آپ اسے تنخواہ دیتے ہیں یا معین و مددگار ہے، طے تو کر لیں تاکہ بعد کو اسی کمائی جائیداد پر آپ کی اولاد نہ لڑے۔ اور بہت ایسا ہوا، بڑے خرچ کرنے والے دیندار لوگوں کی اولادیں تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑ کے حضرت کے یہاں آئی ہیں اور بعد میں مانی بھی نہیں، آپس میں چوکی، یعنی بڑی ذلت کے معاملات اللہ کا ایک حکم توڑنے کی وجہ سے۔ اللہ پاک کے ہر حکم میں ہم سب کے لیے عافیت ہے، برکت ہے، عزت ہے، راحت ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ کلیئر معاملات، باپ بتا دے کہ یہ گھر میرا ہے، میں مالک ہوں، یہ تیرے نام کا پیپر بھی بنائے تو سارے بچوں کو پتا ہو یہ گواہ ہے، یہ اس لیے بتایا تاکہ ٹیکس کے معاملات میں سہولت ہو، ورنہ مالک تو نہیں ہے، مالک میں ہی ہوں۔ یا پھر مالک بنا دیا تو صاف کہے یہ بیٹے نے بڑی قربانی دیا، میں نے یہ گھر اس کو دے دیا ہے۔ تو اس سے آگے لڑائیاں نہیں ہوتی، جھگڑے نہیں ہوتے، دل ملا رہتا ہے، اور جب دل میں سکون، عافیت، راحت ہوتی ہے تو پھر عبادت کرنا، ورنہ نماز میں بھی فیصلے ہی ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا ہاں، اتنا جی لگ رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ امام صاحب کہہ رہے ہیں غفور الرحیم، تو یہ کہہ رہے ہیں بے شک بے شک، اور پتہ نہیں ہے کسی اور شک کو مٹا رہے ہیں۔ ہاں، تیری میرے حوالے سے جو غلط فہمی ہے دور کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دل صاف، من صاف، حضرت بہت کہتے ہیں ذہن فارغ رہتا ہے تو اللہ کی یاد اور دھیان میں آسانی ہوتی، ورنہ دل دنیا کے چکر میں گھرا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب ان اچھی پاکیزہ باتوں پہ، ہدایت کی باتوں پہ عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اللہ سلیقہ عطا فرمائے، اللہ استقامت و ترقی اور برکت اور دونوں جہان کی سعادت کی دولت سے ہم سب کو، ہماری اولاد کو، آج اکیلے ہی آئے ہیں مفتی صاحب، پہلوان، اچھا پہلوان آج سو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فرد فرد کو نوازے۔ سبحان ربک رب العزت، احباب انفرادی ضرورت تقاضا فارغ ہو جائیں، ورنہ قبولیت کی گھڑی ہے، بطور خاص دعاؤں میں درود پاک کی تکمیل میں لگائیں۔